اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے۔ یہ ریکویسٹ میں کرنے لگا ہوں پہلے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنی شروع کی ہے تو پلیز پہلی فرصت میں ہی ایک ذرا تھم اپ کر دیں۔ فی الحال اگر ویڈیو دیکھتے دیکھتے کوئی باتیں میری پسند نہ آئیں تو اپنا تھم اپ واپس لے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن ابھی پلیز رائٹ اوے تھم اپ کر دیں اور تھوڑی سی اور ہمت پائیں تو ایک دو چھوٹے لفظوں کا کمنٹ بھی کر دیں۔ وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب والے ایسی ویڈیوز کو زیادہ لوگوں کو دکھاتے ہیں جہاں پر کہ تھم اپ زیادہ آئے ہوں یا یہ کہ کمنٹ زیادہ آئے ہوں یا دونوں ملا کے تو اور زیادہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ میں بات ایسی کرنے جا رہا ہوں جو مجھے امید ہے کہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچیں گی، اور جتنے زیادہ تک لوگوں تک پہنچیں گی اتنا ہی ان کا فائدہ بھی ہوگا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کیونکہ اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس ویڈیو کے آغاز میں ایک سچے واقعے سے کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ ابھی کچھ دن پہلے پیش آیا۔ میں اپنی وائف کے ساتھ کسی درزی کی دکان پہ گیا تھا، مطلب درزی کے پاس، تو وہاں جو کام کر رہا تھا پیچھے، جو اصل سلائی کا کام کر رہا تھا، اس سے میری بات ہوئی۔ جیسا آپ کو پتہ ہے مجھے بولنے کا شوق ہے، تو اس سے میری بات شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ہے ینگ آدمی، میرے خیال میں کوئی ارلی 30s کا ہوگا یا لیٹ 20s میں ہوگا، ایسی کوئی ایج میں نے پوچھی نہیں اس سے ایج، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ، اور کوئی زیادہ موٹا بھی نہیں، دبلا پتلا آدمی تھا، محنتی تھا، لیکن اس سے بات شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ڈائبیٹک ہے اور ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے۔ اور جب میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا، کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ہماری خاندانی بیماری ہے۔ میں آپ کو جو سارا وجہ بتا رہا ہوں سٹوری سنانے کی، وہ اس کا یہ جملہ تھا کہ یہ تو میری خاندانی بیماری میرے باپ کو بھی ہے، وہ بھی ابھی مسائل سے گزر رہے ہیں اسی ڈائبیٹک ہونے کے، میرے فلانے چچا کو بھی ہے، میری فلانی پھپھی کو بھی ہے، میرے فلانے کو بھی ہے، فلانے کو بھی۔ کہنے کا اس نے جملہ کیا بول دیا کہ یہ تو ہماری خاندانی بیماری ہے، اس کے لیے تو ہم دوائیں کھاتے ہیں بس، اور دواؤں سے گزارا ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ سن کے مجھے بہت افسوس ہوا کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، جہاں کہیں بھی وہ جا رہا ہے بندہ، اور اس کو شاید انہی لوگوں نے یا رشتہ داروں نے یا محلے والوں نے کسی نہ کسی نے یہ اچھی پٹی پڑھا دی ہے اور اس پہ بلیو کر بیٹھا ہے کہ یہ تو ہماری خاندانی بیماری ہے۔ یہ اسی ڈائبیٹک ہونے کے اوپر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جی وہ لوگوں سے میں نے اکثر جگہ پہ یہاں پہ جب ملتا ہوں سنتا ہوں میں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے سن کے کہ یہ تو ہمارے خاندان میں بہت سے لوگوں کو ہے۔ اس طرح سے عظیم کر لیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک طرح سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ میں بھی اسی بیماری کا شکار ہوں گا۔ تو یہ جینیٹکس کا جو معاملہ ہے، اس جینیٹکس کے لفظ سے کوئی نہیں جانتا کہ جینیٹکس کیا ہوتی ہے، بس ایک موروثی بیماری کو کہہ لیتے ہیں کہ یہ موروثی بیماری ہے۔ لیکن جینیٹکس کا کتنا رول ہے ایسی بیماریوں میں، یہ کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ایزمپشن پہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ جی ہمارے اس کو بھی تو یہ ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ کا کیا صورتحال، آپ کے بچے؟ کہنے ہاں میرے 2 لڑکے، بڑی خوشی سے بتایا۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ خاندانی بیماری ہے تو آپ کیا یہ سوچ رہے ہیں آلریڈی کہ میرے بچوں کو بھی ہوگی؟ تو کہنے کہ خدا نہ کرے، اب یہاں پہ لفظ کیا آ گیا، خدا نہ کرے، لیکن ان کے بچوں کا بڑے ہو کے وہی بیماری ہوئی اگر، تو وہ اس کو اسی کھاتے میں ڈال دیں گے کہ یہ تو ہماری خاندانی بیماری ہے۔ اب میں آپ کو بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جینیٹکس کا رول ہوتا ہے چھوٹا سا، اور وہ اس سے بڑا نہیں ہوتا۔ لیکن جب میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ سب لوگ کیا کھاتے ہیں، جو مجھے تھوڑی سی تفصیلات پتہ چلیں، تو میں نے کہا کہ یہ جینیٹکس کا تعلق کچھ نہیں ہے، یہ خاندانی مسئلہ ہے۔ اس طرح سے کہ سارے خاندان میں جتنے لوگوں کو بھی میں نے معلوم کیا وہ تقریباً آس پاس وہی چیزیں کھا رہے ہیں۔ جب وہی چیزیں کھائیں گے اور ان کھانوں سے جو بیماریاں آتی ہیں تو وہی بیماریاں آئیں گی بھی، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے خاندان کے باہر ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو۔ غذا، لائف اسٹائل، 2 چیزیں مل کے آپ کو بہت ساری بیماریاں دیتی ہیں یا ان بیماریوں سے آپ کی جان چھڑاتی ہیں۔ اگر غذا اچھی، لائف اسٹائل اچھا تو بیماری سے جان چھٹ جاتی ہے، اگر غذا اور لائف اسٹائل اچھا نہیں تو بیماریاں آ جاتی ہیں۔ آپ کو میں ایک تھوڑی سی سٹوری اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں امریکہ سے آیا ہوا ہوں۔ یہ مت سوچیے کہ امریکہ میں حالات بڑے اچھے ہوں گے۔ ابھی میں نے ایک ریسرچ دیکھی یوٹیوب کے اوپر، جب مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی مسئلہ گھمبیر ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ امریکہ میں زیادہ تر مسائل جو کریٹ ہوتے ہیں فوڈ کے لحاظ سے، وہ زیادہ تر کریٹ ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں امریکہ میں۔ حیرت ہوتی ہے کہ جو چیز خراب ویسٹرن ورلڈ سے آئی ہے، کتنی آسانی سے وہ دوسری دنیا میں ایکسیپٹ ہو جاتی ہے کہ جو تو امریکہ سے آئی ہے۔ اسی طرح سے فوڈ کی چیزیں ہیں، بہت سارے یہ KFC، میکڈونلڈ اور اس سارے برگر کنگ وغیرہ جو کھلے ہوئے ہیں، یہ سارے امریکہ سے سارے شروع ہوئے اور وہاں سب یہاں پہ آئے ہیں۔ تو یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ وہاں کی دنیا کی چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اچھی چیز ہوگی،
اور بہت آسانی سے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے یہاں پہ، اور اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک طرح سے لگژری چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو اب امریکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں، وہ وہاں سے جا رہے ہیں، موو ہو رہے ہیں وہاں پہ یورپ کی طرف۔ اب یورپ کی طرف کیوں موو ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے موو ہو رہے ہیں کہ یورپ والے عقل مند نکلے، سینسیبل نکلے، سمجھدار نکلے۔ انہوں نے وہ چیزیں جان لی، سمجھ لیں کہ یہ جو دنیا کی طرف سے آ رہی ہے، دنیا میں امریکہ کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے خراب ہیں۔ اور زیادہ تر چیزیں وہاں پہ بین کر دی گئی ہیں یورپ کے بہت سارے ممالک میں، کہ یہ چیز بھی نہیں سکتی، یہ چیز بھی نہیں سکتی، یہ چیز بھی نہیں سکتی۔ وہاں پہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ خالص چیزیں اور لوکلی گرون چیزیں کھائی جائیں گی، سیزن کے لحاظ سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کھائی جائیں گی۔ تو کیا ہوا کہ کچھ امریکس نے ٹریولنگ کی کچھ لمبے پیریڈ کے لیے اسی یورپین کنٹریز میں، تو وہاں جا کے پتہ ہی چلا کہ جو بیماری اپنے ساتھ لے کے آئے تھے امریکہ سے، جو کو بیماری سمجھتے تھے یہ تو دوائیں کھانی ہے اس کی، وہ بیماریاں کم سے کم ہونے شروع ہو گئیں جب وہ رہنا شروع کیا انہوں نے یورپین کنٹریز میں۔ ان کا یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم کھا تو رہے ہیں ساری چیزیں، لیکن یہ کہ بیماریاں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ جو چیزیں وہ کھا رہے ہیں امریکہ میں، وہ بیماریاں لا رہی ہیں، اور اسی کا کاؤنٹر پارٹ اسی طرح کی جو چیزیں وہ یورپ میں کھا رہے ہیں، وہ بیماریاں گھٹا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی خالص چیزیں اور خالص انداز کی ملاوٹ سے ہٹی ہوئی، اور یہ سارے جو کیمیکلز وغیرہ ہیں ان سے بچے ہوئے دنیا گزار رہی ہے کافی ملک یورپ کے۔ تو ان لوگوں نے کہا بھئی اگر یہ معاملہ ہے اور ہماری صحت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو ہم موو ہو رہے ہیں ادھر۔ تو وہاں پہ جا کے لوگ صحت مند ہونے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں، یہ کوئی موروثی آپ اس میں کھاتے میں ڈال کے اپنی جان چھڑا لیں کہ بھئی یہ تو ہمارے خاندان میں ہے، اب کیا کریں، دوائیں کھانی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس بندے کو میں کوشش کر رہا بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پتہ چلا کہ اس نے اپنے آگے وہ ایک طرح سے کھول چڑھا لیا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں جی یہ موروثی نہیں ہے، یہ خاندانی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی کریٹ کرتا ہے آپ کے کیس میں۔ اگر آپ کے بچوں کو ہوئی تو یہ تو آپ اس کو سٹارٹ کروا رہے ہیں غلط غذا سے، یا پھر بچے بڑے ہو کے وہ چیزیں کھائیں گے جو کہ آپ کے گھر میں کھائی جا رہی ہیں زیادہ تر، تو ان کو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈال دینا کہ جو موروثی ہے، خاندانی ہے، یہ ایک طرح سے آپ اپنے آپ سے اپنا برڈن، اپنے جو آپ کی غلطیاں ہیں اس کو اٹھا کے آپ پھینک رہے ہیں اس معاملات کے اوپر جو کہ اصل میں حقیقت نہیں رکھتی۔ ہر کوئی اگر ڈائبیٹک ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے، اس کو آپ خاندانی بیماری کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، وہ صحیح ہو سکتا ہے اگر لائف سٹائل چینج کر لیں اور اپنی ڈائٹ صحیح کریں۔ ان دونوں چیزوں سے آپ کو خاندانی بیماری جو ہے جس کو آپ نے آرام سے ڈال دیا خاندان کے اوپر، اس سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ، مطلب 99% جان چھڑا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے بیچارے انفارچونیٹ جو کہ وہ اس سے جان نہیں چھوڑا پائیں گے کیونکہ ان کے اندر ڈفرینٹ اور مسائل ہیں، لیکن فوڈ یعنی کہ غذا اور لائف اسٹائل یعنی رہن سہن کا ڈیلی 24 گھنٹے میں آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ اگر آپ نے کنٹرول کر لیا، اگر آپ نے چیز کر لیا، تو آپ ان چیزوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ میری اگلی ویڈیو میں بہت ہی میں خاص بات بتانے والا ہوں کہ یہ فوڈ کے نام پہ جو چیزیں مل رہی ہیں دکانوں میں ایگزامپل دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی خطرناک ہیں، اس قدر کثرت سے وہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں پاکستان میں، کثرت سے استعمال ہو رہی ہیں کہ شیل کے شیل بھرے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ میں صرف ایک آئٹم کو لے کے چلوں گا کیونکہ ساری چیزوں کو دکھانے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن میں صرف بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ جس کو آپ فوڈ آئٹم کہتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، اگر آپ زحمت کریں، تھوڑا ٹائم لگائیں، پڑھیں اور جانیں انٹرنیٹ پہ جا کے، آپ کو پتہ چلے گا کس قدر خطرناک چیزیں ہیں۔ ہاں وہ آپ کو ڈائبیٹک بنائیں گی، ہاں وہ آپ کے جناب ہائی بلڈ پریشر میں آپ کو لے کے آئیں گی، آپ کا بلڈ پریشر اونچا کریں گی، اور بہت ساری بیماریاں وہ لے کے آئیں گی، کیونکہ وہ چیزیں اس کے اندر جو پڑی ہوئی ہیں وہ کریٹ کر رہی ہیں، نہ کہ خاندانی وجہ سے آپ کو بیماریاں ہو رہی ہیں۔ یہ خاندان کا معاملہ جو ہے نا موروثی کہ ہمارے خاندان میں، نکال دیں اپنے دل سے، اپنے ذہن سے، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلی ویڈیو میں وہ ایگزامپل دے کے بات کروں گا میں کہ یہ کیا چیز اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اتنی میں نے دیکھی ہے اور کس قدر وہ بیماریاں لے کے آپ کے اندر آئے گی۔ چلیے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔